नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। तेल अवीव और बाकी कई शहरों पर एक साथ रॉकेट्स की बौछार की गई है, बरसात की गई है और इसके साथ साथ चाहे कमांड सेंटर्स हो या फिर उनके हसास इलाके हों, वहां पर हमला किया गया है। और फिर नाज़रीन, ये भी खबर सामने आई है कि इसराइलियों ने अपना ही जो असलहा डिपो है, जो ट्रक थे, उनको उड़ा दिया है और उसके नतीजे में बड़ी हलाकतें हुई हैं। फिर ऑफिसर्स, इसराइली ऑफिसर्स के मजीद हलाकतों की खबरें आ रही हैं और ये भी स्टैट्स नाज़रीन सामने आए हैं कि हज़ारों की तादाद में इसराइली जो है वो डिसेबल हो चुके हैं, इसराइली फौज हज़ारों की तादाद में। तो वो हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, नेतन्याहू के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, जो हम आपको बार बार कह रहे थे कि हुकूमत गिरने वाली है। तो अब खबर यह आई है कि शायद चंद घंटों की मेहमान रह गई है नेतन्याहू की हुकूमत, क्योंकि बेनी गांट्ज़ जो उसका इत्तेहादी है, उसने फैसला कर लिया है गवर्नमेंट से अलग हो जाने का, जिसके बाद नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। तो अब वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है इस शैतानी रियासत के अंदर, वो हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको गजा में लिए चलते हैं। गजा में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ जंग इस वक्त लड़ी जा रही है। पूरे जज्बे और ईमान की हरारत के साथ ये जंग लड़ी जा रही है और मज़ामती तहरीक आज भी एक एक इंच का दिफा कर रही है। जब 97 डेज हो चुके हैं, जब दुनिया जहान का कोई ऐसा बम नहीं है जो वहां पर गिराया ना गया हो, कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो वहां पर रवा ना रखा गया हो, वो सारा कुछ करने के बावजूद भी आज गजा कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मज़ामती तहरीक कंट्रोल कर रही है। और इसका सबसे बड़ा जो एक अभी सबूत सामने आया है, वो एक बार फिर रॉकेट्स की बौछार की गई है। ना सिर्फ तेल अवीव पर नाज़रीन, बल्कि कई सिटीज और टाउन्स पर ये रॉकेट्स दागे गए हैं। पहले सबूत आपके सामने रख देता हूं। अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है अभी, यानी आज बरोज जुमेरात ये खबर सामने आई है। अ बैच ऑफ मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम गाजा टुवर्ड्स इजरायली सिटीज एंड टाउन्स, यानी बहुत बड़ी तादाद में जो मिसाइल हैं वो सिटीज और टाउन्स, ठीक है ना, ये कोई एक शहर या एक तेल अवीव की बात नहीं हो रही, कई शहरों पर एक साथ ये मिसाइल दागे गए, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गजा को पूरी तरह से मज़ामती तहरीक कंट्रोल कर रही है। क्योंकि देखना, आपका हदफ क्या था? आपका हदफ ये था कि आपने वहां पर जाकर हमास को खत्म करना है। उनकी जो फायरिंग कैपेसिटी है, जो उनकी रॉकेट्स फायर करने की कैपेसिटी है, उसको हमने तोड़ना है। क्या आप तोड़ सके? अब नहीं तोड़ सके। आज भी वो जिस शहर को चाहते हैं, जिस टाउन को चाहते हैं, जिस मिलिट्री साइट को चाहते हैं, इंक्लूडिंग यूर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर वो अटैक कर रहे हैं। और दूसरा आपका हदफ था कि आपने हॉस्टेजेस को वापस लेकर आना है। क्या आप एक भी हॉस्टेजेस वापस ला सकें? क्या एक भी अपना प्रिजनर छुड़वा सकें? तो जवाब है नहीं। तो आपके दो ही हदफ थे और दोनों में अभी तक आपको 1% भी विक्ट्री नहीं मिली। हाँ, आपको यह विक्ट्री जरूर मिली है कि आपने वहां पर हजारों औरतों और बच्चों को शहीद किया है। 30,000 ज्यादा इस वक्त ये तादाद हो चुकी है। तो ये इंसानियत का जो तमगा है वो आपके सर जरूर गया, जो आपने जुल्म वहां पर ढाए हैं और इसके हिसाब का वक्त आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन, शायद इसराइल बच जाता, लेकिन ये जो जुल्म इसराइल ने कर दिया, अब इसराइल नहीं बच सकता। ठीक है, इससे पहले भी बड़ी जंगें हुई हैं। गजा में पहले जंगें हुई, लेबनान के साथ हुई, फलानी हुई। गजा इसराइल कायम रहा, इसराइल ने टूटा। लेकिन जो गलती इस वक्त इसराइल ने की है, अब इसराइल ने हद पार कर दी। लाइन जब ये कुदरत का एक उसूल है, जब आप तजावुज करते हैं ना, अब तारीख उठा कर देख ले, जिस जिसने लाइन क्रॉस की, जिस जिसने तजावुज किया, उसको कुदरत का ये निज़ाम है कि उसको काट दिया जाता है। तो ये जो तजावुज़ात होती है ना, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसराइल अब तजावुज़ कर गया। तो अब इसराइल का जो है ना टाइम बहुत समझ ले, दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, ये तो हो गई जो हमले। अब मैं आपको गजा के अंदर लिए चलते हैं और वहाँ पर नजर एक बड़ा जो वाक़या सामने है वो ये है कि इसराइल ने अपना असलहा डिपो उड़ा दिया है। अपने असलहा के ट्रक उड़ा दिए हैं इसराइल ने। ये है दुनिया की सबसे जदीद तरीन और एडवांस और तरबियत याफ्ता और फलानी ढिमकानी फौज, जो पता नहीं कहाँ से उतरी हुई है, ठीक है, जिससे पूरा ये कांपता था, डरते थे अरब, और हाँ, पूरी दुनिया समझती थी कि पता नहीं इसराइल क्या है। वो तो उनकी तरफ तो मैली आंख से आप देख भी नहीं सकते। तो ये फौज है जनाब, उन्होंने अपने असलहा वाले जो ट्रक्स हैं उनको उड़ा दिया है और उसके नतीजे में बहुत बड़े धमाके हुए और इनके अपने फौजी वहां पर मारे गए। 14 फौजियों की इतलात आ रही हैं जो इसके नतीजे में मारे गए, जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे, वो सारे वहां पर हलाक हो गए। ये आप देखिए, मिलिट्री ऑपरेशनल एरर, ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय द इजरायली आर्मी सेज दैट द एम्यूनेशन ट्रक बॉम्बिंग इंसिडेंट इन बुरीज वाज कॉज्ड बाय गन फायर फ्रॉम इजरायली टैंक। ठीक है, तो इजरायली टैंक ने जनाब वहां पर गोले बरसाए
अपने ट्रकों पर, अपने उस असलहा डिपो पर जहां पर असलहा रखा हुआ था, और वहां पर बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक चीज तो यह साबित होती है कि दुनिया की निकम्मी फौज है, ये कोई बड़ी फौज नहीं है, कोई प्रोफेशनल फौज नहीं, ये दुनिया की निकम्मी फौज है। दूसरी बात क्या साबित होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की है। देखें, जब आप प्रिसाइज और गाइडेड करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जो कि आपको करना होता है, जो आप पर बाउंड है, कि जब आप इस तरह अर्बन वॉरफेयर में जाते हैं, जब आप सिविलियंस के इलाकों में घुसते हैं, तो वहां पर आप पर यह बाइंडिंग है कि आपने प्रिसाइज और गाइडेड ऑपरेशन करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप शेल बरसा रहे हैं, ये जो आपके गोली राइफल से निकली है, या ये जो आपके उसने जहाज ने बम गिराया है, ये किसके साथ जाकर टकराएगा, इससे नुकसान क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये इतना गाइडेड और प्रिसाइज ऑपरेशन होना चाहिए। तो अगर आप इतना अंधाधुंध वहां पर शेल बरसा रहे हैं और आप अपने डिपो को उड़ा रहे हैं, तो इट्स मीन के आपने फिर अंधाधुंध बमबारी की। ये बात फिर साबित होगी, आपके अपने हमले से साबित हो गई कि अगर ये गाइडेड बमबारी आप कर रहे होते, या गाइडेड या प्रिसाइज ऑपरेशन आप कर रहे होते, तो आपको पता होना था कि ये जो शेल हम निकाल रहे हैं, ये तो हमारे अपने ऊपर जा रहा है। तो आपका टैंक वहां पर फिर रहा है जो अंधाधुंध शेल बरसा रहा है, ठीक है। तो आपकी जो नस्ल कुशी है, जो इस वक्त केस लगा हुआ है, वो तो यहीं पर साबित हो रही है। बिल्कुल आपने कोई ख्याल नहीं रखा कि आपका जो ये गोला निकल रहा है, ये किसको जाकर टकराएगा। क्या उस बिल्डिंग में बच्चे भी हो सकते थे, औरतें भी हो सकती थी, जो कि थी वहां पर, यानी जो आपने 35,000 लोग शहीद किए और 10,000 मलबे तले दबे हैं, वो इसी तरह ही किया ना। जो 70,000 जख्मी हुए पड़े हैं, जो सीरियसली इंजर्ड हैं, जिनको दवाई नहीं मिल रही, और वो वहां पर इलाज ना होने की वजह से शहीद हो रहे हैं, वो इसी तरह ही हुए हैं। मतलब यूक्रेन की जंग को 3 साल हो गए, उसमें इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी यहां पर हो चुकी हैं। तो ये एक चीज इससे साबित होती है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन खबर एक और आई है कि पिछले चंद घंटों में 17 ऑफिसर्स की खबरें आ रही हैं। 17 इसराइली ऑफिसर्स पिछले चंद घंटों में हलाक हुए हैं। इसको इसराइली आर्मी तस्लीम कर रही है। ये आप देखिए, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, 17 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर इंजर्ड एंड किल्ड इन गाजा बैटल्स इन पास्ट वॉर्स। तो इसराइली आर्मी इसको कह रही है, और जो तस्दीक कर रहा है, अल जजीरा इस बात की तस्दीक कर रहा है, और ये खुद अपने मुंह से नुकसान मान रहे हैं। पहले तो ये कहते 4 दिनों के बाद आते थे ये बेशरम मुंह लेकर, और आकर कहते जी हमारा पिछले 4 दिनों में 1 हलाक हुआ है, ठीक है। और आज इन्होंने ये भी माना है, जो हम आपको कह रहे थे कि नुकसान इनका बढ़ चुका है, एक दिन में ये 103 अपने ऑफिसर्स सोल्जर्स की हलाकतें मान चुके हैं। अब ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है ना। यानी अब नुकसान वो इतना ज्यादा फैल गया है कि अब इसको वो छुपा नहीं पा रहे हैं। बहरहाल अब अगला हमला आपके सामने रखते हैं, वो नाज़रीन ये है कि कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। ये कमाल की जंग, मैं बार बार कहता हूं, ये लड़ी जा रही है, और बार बार ये कहता हूं कि ये जंग आप देखेंगे कि आने वाले सालों में, दहाइयों तक ये जंग पढ़ाई जाती रहेगी, क्योंकि इस तरह की जंग कभी नहीं लड़ी गई। आप सुरंगों में रहते हैं, लेकिन सुरंगों से निकल कर आप उनके सबसे हसास इलाकों को निशाना बना रहे हैं। सो कासम ब्रिगेड ये रिपोर्ट कर रही है कि उन्होंने एक कमांड सेंटर को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया, और मिसाइलों के साथ, शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ उस पर हमला किया। इस सबूत भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन एक घात लगाया गया है टनल के अंदर। अब ये घात जो है बहुत गैर मामूली और मुनफरिद किस्म का है। इससे पहले इस तरह का घात नहीं लगाया गया। वो क्या है? इससे पहले जो घात लगाया जाता है वो तो ये है कि आपने ढक्कन के नीचे कहीं पर, या जो उसकी ओपनिंग है उसके अंदर बम रखा हुआ है, ठीक है, वो ढक्कन उठाते हैं या वहां से गुजरते हैं तो वो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये वो वाला घात नहीं, ये डिफरेंट है। इसमें इसराइली फौजियों को टनल के अंदर बुलाया गया है। जी हाँ, ये इसराइली फौजियों को कोई लालच दिया, और इसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है, इसकी बाकायदा वीडियो जारी की गई है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसराइली फौजियों को लालच देकर अंदर बुलाया गया है टनल के अंदर। तो जब वो टनल के अंदर उतरे हैं, ये 10 से 15 थे, देन उसको अंदर जो है वो हलाक किया गया है। उनकी तमाम की कब्रें अंदर बनाई गई हैं। तो ये इसलिए बहुत ही डिफरेंट घात है। और ये आप देखिए, अल कासम इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। इट वॉज एन एम्बुश टारगेटिंग इसराइली फोर्स इनसाइड अ टनल इन शेख रदवान, के इनसाइड द टनल, टनल के अंदर उनको जो है वो घात लगाकर मारा गया है। अच्छा, ये बड़े फन्ने काम बन के टनल के अंदर जा रहे थे कि हम टनल डिस्कवर करेंगे और फिर मीडिया यहाँ पर लेकर आएंगे और बताएंगे कि हमने बड़ी फतह हासिल कर लिया है। तो सबकी कब्रें वहाँ पर बन गई, और अब वो इनको वापस भी उठाकर लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे वो आपको पता ही है। इनके सैकड़ों फौजी जो है वो इसी तरह अंदर दबे हुए हैं, उन जो है बिल्डिंग्स के अंदर, जो बिल्डिंग्स उड़ाई गई उसके अंदर ये दबे हुए हैं। इसी तरह अब ये टनल के अंदर पड़े रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन ये है
کہ 3 ملٹری وہیکلز کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ خان یونس کے علاقے میں بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے، اور 3 ملٹری وہیکلز جس میں تقریباً 12 سے 15 فوجی موجود تھے ان کو اڑایا گیا ہے۔ یہ وہ ملٹری وہیکلز ہیں جو دنیا کی سب سے آرمڈ، سب سے زیادہ مضبوط وہیکل سمجھی جاتی ہیں، تو ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، we targeted 3 Zionist vehicles with Al Yassin 105 shell in the vicinity of Bani Suhayla area ایسٹ آف خان یونس۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی غیر معمولی اور پائے کا یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بلڈوزر کو اڑایا گیا ہے، اور یہ وہ ملٹری بلڈوزر بہت بڑے اور مضبوط یہ بلڈوزر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اس کو کاروں کو تباہ کرنے کے لیے جو سویلینز کی کھڑی ہیں ان کی بلڈنگز اڑانے کے لیے، راستہ صاف کرنے کے لیے وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایسی ویڈیوز بھی بلڈوزرز کی آتی ہیں جو بلا وجہ جو سویلینز غزہ کے لوگوں کی کاریں کھڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر سے چڑھا کر لے کر جا رہا ہے بلا وجہ۔ تو یہ جناب کہہ رہے ہیں we targeted a Zionist bulldozer with a shock device east of the city of Khan Yunus۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی انہوں نے نئی ڈیوائس استعمال کیا، وہ کہہ رہے ہیں شاک ڈیوائس کے ساتھ ہم نے بلڈوزر کو تباہ کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر بلڈنگ کے حوالے سے آئی ہے، جو میں اوپر بات کر رہا تھا کہ بلڈنگ تباہ کی گئی جس میں اسرائیلی فورس موجود تھی۔ تو ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک جناب جو ہے وہ اسرائیلی فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایک بلڈنگ کے اندر موجود تھی۔ یہ آپ دیکھیے، we targeted a Zionist force in a house with an anti-personnel device killing and wounding them east of Khan Yunus۔ ٹھیک ہے، تو اینٹی پرسونل ڈیوائس کے ساتھ انہوں نے ایک پوری فورس کو تباہ کر دیا اور اس کو پوری بلڈنگ کو تباہ کیا جس کے اندر وہ فورس موجود تھی، اور اب ان سب کی قبریں بھی وہاں پر بن جائیں گی، جیسے سینکڑوں اسرائیلی جو ہیں وہ اس کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں کئی بلڈنگز کے اندر۔ اچھا، جس میں اسپیشل فورسز بھی ہیں، ان کے آفیسرز بھی ہیں، تو اب یہ ایک نیا حملہ اس میں ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوج میں جو معذور ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہ معذور نہیں ہے جو پیدائشی معذور، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ہیں جو جنگ میں زخمی ہوئے تھے اینڈ دین ڈسیبل ہو گئے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، یہ وہ والے ڈسیبلڈ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اور آپ دیکھیں یہ تعداد ہزاروں میں ہے، یعنی اسرائیلی فوج تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے 300 زخمی ہوئے اور 200 مارے گئے، آفیشیل نمبر جو انہوں نے مانے تھے پہلے۔ تو آج ان کی منسٹری یہ کہہ رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہمارے صرف ڈسیبل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ میں بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر بھی ان کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا بانڈا پھوٹ گیا مکمل طور پہ، جو دنیا کہتی ہے کہ یہ سب سے گھٹیا فوج ہے اور یہ بے شرم ہیں جو اپنا نقصان چھپاتے ہیں اور دوسروں کا زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ ایک بار پھر ثابت ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے we are witnessing terrifying numbers in the number of people with permanent disabilities in the current war in Gaza۔ کہ ٹیریفائنگ، اسرائیلی میڈیا کا لینگویج استعمال جو کر رہا ہے وہ چیک کریں کہ ٹیریفائنگ نمبرز ہیں جو ڈسیبل یعنی پرماننٹ تا حیات جو معذور ہو گئے، جس کی ٹانگ کٹ گئی، بازو کٹ گیا، وہ اتنے زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ ناظرین غزہ کے والے سے خبریں تھیں، اور جتنی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جنگ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے دنیا کی اس فوج کو جس کے پاس تمام وسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے تمام بڑی بڑی کمپنیز میں کیا ان کا نام لوں، وہ ساری ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، مطلب بلینز کے بلینز ان کو سپورٹ میں دیے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی اسلحہ نہیں ہے جو ان کے لیے اویلیبل نہ ہو، جدید ترین طیارے ان کے لیے اویلیبل ہیں، نیوی جدید ترین وہ ان کے لیے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ایسی جنگ لڑی گئی ہے جس میں زمین پر جو فوجی ہے اس کے کنیکشن فضائیہ کے ساتھ بھی ہے، یہ ٹیکنالوجی یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود اگر وہ یہ جنگ نہیں جیت پا رہے ہیں تو یہ اس جنگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی وہ صبح اٹھے اور انہوں نے اسرائیل پر جنگ چھیڑ دی اور وہ جیت بھی رہے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ کب سے اس کی پلاننگ کی گئی، 10-15 سال لگائے گئے۔ تو آج دنیا کو بھی ادراک ہو رہا ہے اس فتح کا جو تاریخی فتح فلسطین نے حاصل کیا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کیا یورپ اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا، کوئی حل ہی نہیں بچا سوائے فلسطین کی آزادی کے۔ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ماضی میں انہوں نے کہا؟ وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طوفان الاقصی آیا ہے، جو انقلاب آیا ہے فلسطین کا، یہ اسرائیل کو نگل جائے گا اگر اس کو یہاں پر نہیں روکا گیا۔ روکنا، اس کو روکا بائی فورس نہیں جا سکتا، اس کو بائی نیگوسیشن روکا جا سکتا ہے، صلح صفائی کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، وگرنہ یہ انقلاب اسرائیل کو نگل جائے گا۔ تو اب جو ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں نا کہ امریکہ جناب کوشش کر رہا ہے جنگ بندی کی، سیز فائر کی، جو اس طرح کی ہم رپورٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے فلسطینیوں کی کہ بڑے وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔
ان کو مسئلہ اسرائیل سے ہے کہ اسرائیل ہمارا ختم ہو جائے گا، اور وہ ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اب وہ ٹائم آ چکا ہے، اور دنیا میں مغرب کا اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے، تو مغرب کی جو ناجائز نشانی تھی وہ بھی تو اس کے ساتھ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ بہرحال یہ غزہ کے حوالے سے عقائد تھے۔ اب آپ کو نتن یاہو کے حوالے سے ناظرین خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر جو ریولٹ ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، بغاوت جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور جو ہم آپ کو پہلے رپورٹ کر رہے تھے کہ حکومت گرنے والی ہے، اندر سے اختلافات ہیں، اتحادی چھوڑنے والے ہیں، تو اب اس کی فائنل خبر آ چکی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جس کے سب سے بڑا اتحادی ہے بینی گانٹس، جس کے سر پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، یعنی وہ اتحادی حکومت ہے۔ اگر بینی گانٹس یہ چھوڑ جاتا ہے حکومت تو نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو اب بینی گانٹس کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ چھوڑنے لگا ہے۔ ابھی یہ جو پچھلے سیشنز ہوئے ہیں نا، چاہے پارلیمنٹ کا سیشن ہو چاہے کابینہ کو، اس میں بینی گانٹس نے شرکت نہیں اختیار کی، اور یہ سروے یہ سامنے آئے کہ اس وقت بینی گانٹس سب سے زیادہ پاپولر ہوا ہے اسرائیل میں۔ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو بینی گانٹس جو ہے وہ اس میں وزیر اعظم بن جائے گا، تو اس لیے اب وہ اپنی پاپولیرٹی، اچھا یہ ہم نہ سمجھے کوئی اچھا ہے یا وہ گلانٹ کوئی اچھا ہے، یہ ایک سے بڑھ کر ایک انتہا پسند ہے۔ اب سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، یعنی وہاں پر جنگ چلی ہوئی ہے تو پہلے یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، اب یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ ہمارے لیے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، یہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ظالم اور انتہا پسند ہے، لیکن مطلب جنگ میں فائدہ اس طرح سے ہو رہا ہے فلسطین کو کہ ادھر اختلافات پیدا ہو گئے، تو جہاں پر اختلافات ہوں جس کابینہ میں یا جو ڈائریکشن دینے والا ہو تو وہ جنگ نہیں نہ جیت سکتے۔ تو اب یہ پہلے بینی گانٹس کے حوالے سے خبر یہ آپ دیکھ لیں، اور اس میں نتن یاہو کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں حکومت چلائیں گے۔ بینی گانٹس چھوڑ کے بھی جا رہا ہے تو جیسے ہوتا نا کہ ادھر سے ووٹ ادھر لے لیے، کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا کے ہم نے حکومت کو چلانا ہی چلانا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، پیپل کلوز ٹو نتن یاہو ان لیکوڈ آر discussing a plan to continue the war government in the event of Gantz resignation۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس پر پلان بنا رہے ہیں کہ اب یہ چھوڑ جائے گا تو حکومت تو گر جائے گی، تو کس طرح سے اس حکومت کو جاری ہم نے رکھنا ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، الجزیرہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بینی گانٹس اس حکومت کو چھوڑنے والا ہے۔ تو اب انتہا کو پہنچ چکی ہے وہ بغاوت، اور اب انجام کو یہ اسرائیل بھی پہنچے گا اور یہ انتہا پسند بھی پہنچے گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، the plan includes replacing Gallant with Lieberman in the Ministry of Defense۔ تو یہ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ حکومت جب دوبارہ سے بنائیں گے ہم، یا جس طرح سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور بینی گانٹس چھوڑے گا، تو اس میں گیلنٹ کو ہم فارغ کر دیں گے، کیونکہ گیلنٹ کو یہ پہلے بھی 2 دفعہ فارغ کر چکا، اور پھر عوام کے پریشر پر یہ واپس لے کر آیا تھا، اور گیلنٹ کا ویسے بھی پھڈا چل رہا ہے نتن یاہو کے خلاف۔ گیلنٹ جو ہے وہ اپنے موساد چیف کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، میٹنگ نہیں کر سکتا، یہ تو حالت ہوئی پڑی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم فارغ کر دیں گے تاکہ مکمل جو ہے وہ اپنے جو پینل ہے، اپنی جو بات ماننے والے جو انڈر ہیں، جو مزاحمت نہیں کر رہے، ان کو ہم ایک پورا بنائیں گے، اور گیلنٹ کو اب یہ فارغ کرنے لگے ہیں۔ لیکن اب یہ کیسے ہوگا؟ گیلنٹ کو فارغ کریں گے تو وہ کیا ری ایکشن دے گا؟ وہ آرمی چیف پہلے سے خلاف ہے، مطلب وہ عجیب سی کھچڑی ادھر بنی ہوئی ہے۔ تو شیطانی ریاست کی بنیادیں اندر سے بھی پوری طرح سے کھوکھلی ہو گئی ہیں، اور اس کا بہت برا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی جب اندر سے ڈسٹیبلائزیشن ہو جائے گی، مطلب اسرائیل پہلے سے کنفیوز ہے نا، کیا جنگ میں اس کی کوئی ڈائریکشن ہے؟ میں آپ کے سامنے 7100 بیانات رکھ چکا ہوں ان کے فارمر کمانڈرز کے، چیفز کے، ان کے پرائم منسٹرز اور فارم منسٹرز کے، کہ نتن یاہو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اور اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور یہ تباہ کر رہا ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کو۔ تو جب پہلے سے کلیئرٹی نہیں ہے، اور جب یہ نیا پھڈا پڑ جائے گا تو پھر کیا کلیئرٹی رہے گی اور کیا انہوں نے جنگ جیتنی ہے؟ اچھا، اب میں آخر میں ایک اس سے ہٹ کر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اب کس لیول پر پہنچ چکی ہے۔ یہ جنگ اب انسانیت اور باربیرینزم، واقعاً جیسے نتن یاہو کہتا نا کہ یہ باربیرینزم اور سویلائزیشنز کی جنگ ہے، یہ بالکل وہ صحیح کہتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو فلسطینی ہیں یہ باربیرین ہیں اور ہم ان کو ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ اصل باربیرین تو اسرائیلی ہیں، اور اگر سویلائزیشنز کی، اگر انسانیت کی کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ فلسطینی ہیں۔ یہ صرف فرق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس جنگ کی رینج اتنی بڑھ چکی ہے، یہ اتنی ہائی سٹیک یہ جنگ ہو چکی ہے کہ یہ آن ا ہول ایک انسانیت کی جنگ بن چکی ہے۔ اگر انسانیت نے رہنا ہے، اگر انسانیت نے انسانوں کی طرح رہنا ہے، یعنی ایک ٹائم تھا کہ ہم جنگلوں میں رہتے تھے، ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے کہ ہم ترقی کرتے 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 ایک اس مقام پر پہنچے کہ ہم نے ساری دنیا نے اکٹھے ہو کر ایک بلڈنگ کے نیچے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دنیا میں کوئی قاعدے قانون ہوں گے،
ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کیا تھا کہ جس کا دل چڑھتا تھا دل کرتا دوسرے ملک پر چڑھائی کر دیتا, عورتوں اور بچوں کے کوئی اس میں نہیں رکھی جاتی, اسکولوں عبادت گاہوں پر کوئی یہ وہ نہیں تھی, کوئی باؤنڈنگ نہیں تھی کہ آپ نے ان کو بچانا ہے, یا مطلب دنیا میں کوئی اصول ہی نہیں تھا. لیکن 45 میں 46 میں ہم نے ایک اصول بنایا کہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھ کر کہ کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا. اگر جنگ ہوگی تو اس کے جنگ کے بھی اصول رکھے گئے کہ آرمی سے لڑے گی, بچوں کو شہید نہیں کیا جائے گا, نہتے لوگوں کو نہیں شہید کیا جائے گا, عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا, سکولز اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سے استثنا ہوں گے, ہاسپٹلز اس سے استثنا ہوں گے. تو آج پھر 100 سال کے بعد وہ نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو سزا دی جائے. اگر اسرائیل کو سزا نہیں دی جاتی تو یہ انسانیت واپس اس دور میں چلی جائے گی جب کوئی قانون نہیں ہوگا, کوئی اس کے تقاضے نہیں ہوں گے, اور پھر ہر ملک اپنی مرضی کرے گا, اور یہ دنیا واپس اسی ایرا میں چلی جائے گی جہاں پر باربیرینزم تھا. تو اصل میں اب یہ انسانیت اور باربیرینزم کی جنگ ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے جو اتحادی ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں. اس وقت امریکہ میں اتنا زور لگایا جا رہا ہے, آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے. جیسے نکی ہیلی, یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے اس وقت امریکہ میں, جو امریکہ میں اس سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس کی صدارتی امیدوار ہے. اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ گیو اسرائیل واٹ اٹ وانٹس, فنش حماس, برنگ آر ہوسٹیجز ہوم, کہ اسرائیل کو دو جو وہ چاہتا ہے. یعنی اسرائیل اتنی نسل کشی کر رہا ہے, عالمی عدالت میں مقدمہ چلا گیا, ساری دنیا کے عوام اس کے خلاف ہے, لیکن نکی ہیلی جو وہاں کی صدارتی امیدوار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل جو چاہتا ہے اس کو دو, یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کو دیا جائے. تو میں صرف آپ کو یہ پکچر دکھانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کے اتحادی جو ہے نا, جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں, سب سے انفلوئنشل لوگ ہیں, جو دنیا چلا رہے ہیں, جنہوں نے دنیا کا نظام بنایا ہے, اب وہ بھی غرق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہر طرح سے بچایا جائے, ہر طرح سے بچایا جائے, مطلب اس کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف اربوں عوام کھڑے ہو گئے, عیسائی کھڑے ہو گئے, باقی تمام جن کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے. صحیح, آپ دیکھیں نا پورا یورپ کس طرح سے کھڑا ہوا ہے, ادھر آسٹریلیا سے لے کر جاپان تک, یہ ساری دنیا کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں, ہم نے انسانیت کو بچانا ہے, اسرائیل کو نہیں بچانا. امریکہ میں مہم چل رہی ہے کہ اسرائیل مٹاؤ, اسرائیل کو تو ختم ہو جانا چاہیے. تو اس وقت باربیرینزم ورسز سویلائزیشنز ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو سویلائزیشنز کی اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ مزامتی تحریک لڑ رہی ہے, فلسطینی لڑ رہے ہیں, اور باربیرینزم اس دنیا میں کون پھیلا رہا ہے؟ وہ اسرائیل ہے. تو یہ اہم ترین اور ذرا ہٹ کے حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے شیئر کیے. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.